جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی نے سوال کیا ہے کہ پرفیوم کا استعمال کیسا ہے؟ بھائی جس پرفیوم کے اندر الکوہل شامل ہے اور وہ الکوہل وہ والی ہے جو نشہ پیدا کرتی ہے، تو اس کا استعمال کرنا، اس کو خریدنا، لگانا یہ جائز نہیں ہے۔ اگرچہ اس میں لوگ اختلاف کرتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ یہ الکوہل وہ نشہ آور نہیں ہے، یہ صرف ایک مادہ ہے جو خوشبو کو محفوظ رکھنے کے لیے، یا اس طرح ہومیوپیتھی دوائیوں کے اندر استعمال ہوتا ہے، دوائیوں کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ نشہ آور نہیں ہے، بلکہ وہ اس کو زہر کا نام دیتے ہیں کہ یہ تو ایک زہر ہے جس کو استعمال لوگ کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اس کے اوپر جو تجربہ کار لوگ ہیں ان سے معلومات لی جا سکتی ہیں۔ اگر یہ واقعتاً وہ الکحل ہے جو نشہ پیدا کرتا ہے، چاہے اس کی تھوڑی مقدار نشہ نہ بھی پیدا کرے، زیادہ مقدار نشہ پیدا کرتی ہے تب بھی وہ حرام ہی ہے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، کہ جس کی زیادہ مقدار نشہ پیدا کرتی ہے اس کو تھوڑی مقدار بھی حرام ہی ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ کل مسکرن خمر، ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز وہ شراب ہے، اور کل خمر حرام، اور ہر شراب حرام ہے۔ تو اگر پرفیوم کے اندر الکوہل وہ والی ہے جو نشہ آور ہے، چاہے اس کی زیادہ مقدار نشہ پیدا کرتی ہے تھوڑی نہیں بھی کرتی، تو پھر اس کا استعمال کرنا، اس کو خریدنا لگانا درست نہیں ہے۔ اور اس پر اگر کسی کی تحقیق یہ ہے کہ یہ وہ الکوہل نہیں ہے، یا جو میں پرفیوم خرید رہا ہوں اس میں وہ والا الکوہل شامل نہیں ہے، اس کی اسے تسلی ہے کہ یہ نشہ آور الکوہل نہیں ہے، تو اس کے لیے انشاءاللہ اس کا استعمال کرنا ٹھیک ہوگا۔ واللہ عالم۔ السلام علیکم۔